أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم۔ اور اے پیغمبر بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اور نہ ہی کسی شیطان نے اسے آپ تک پہنچایا ہے، جیسے پچھلی صورت میں ان مشرکین کی باتوں کو نقل کیا گیا۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے نازل ہونے کو اپنی صفت حکمت و علم کی جانب منسوب کیا، جبکہ دیگر مقامات پر قرآن کریم کے نازل کرنے کے سلسلے میں یہ کہا گیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، غالب اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، زبردست علم والے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کفار قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرنا نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ بیان کیا گیا، تو ان کی اس غلطی کو، غلط فہمی کو دور کرنے اور اس کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے یہاں اس صفت کی جانب اشارہ کیا گیا کہ دیکھو یہ قرآن اس ذات کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے جو علم و حکمت کا مالک ہے، اور جب تم اس قرآن کریم کو پڑھو گے یا سنو گے تو تمہیں اس کی حکمت اور علم کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس کلام میں ایسی باتیں بیان کی ہے جو بڑے سے بڑا دانشور بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح قبل از نو چیزوں کی خبریں اور لاکھوں سال پرانے واقعات بھی اس نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، اور موقع محل کے مطابق اس نے مسائل اور احکام نازل فرمائے ہیں جو اس کی حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ الغرض، اگر کوئی ان باتوں پر دل کی گہرائیوں سے غور کرے گا تو یقیناً اس رب کے معبود ہونے اور اس کے خالق ہونے کی یقیناً گواہی دے گا۔ بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے جب قرآن سنا تو بے سختہ کہہ اٹھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں اور نہ ہی کوئی معمولی کلام ہے، یہ کلام تو حکمت سے بھرا ہوا اور سراپا ہدایت ہے، چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئے۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ شریعت محمدیہ کے شروع میں رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے اور عورتوں سے جماع صحبت کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ بغیر کھائے پیے سو گئے اور اسی حالت میں روزہ رکھ لیا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان پر بےہوشی طاری ہو گئی، اور اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے، پھر بعد میں سخت نادم و پشیمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ختم کر کے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارے لیے روزے کی رات میں کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے جمع کرنا جائز اور حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جس طرح لباس انسان کے جسم سے ملا اور چپٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے جسم بھی آپس میں ملتے ہیں۔ اس طرح لباس انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس طرح لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ جس طرح لباس انسان کی تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے
تکمیل اور زینت کا ذریعہ ہے وغیرہ۔ بیوی سے صحبت کرتے وقت اولاد حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف لذت حاصل کرنا اور شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی ہی رہتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ نمبر 4 یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رحم اور مغفرت کی دعا، اس دعا کی بدولت حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو معافی ملی تھی۔ وہ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مغروبی نہیں ہوتا، بلغم کی قصد منہ بھر کر ہوئی کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ عورت کا چہرہ یا شرمگاہ دیکھے اس خیال سے کرے، اس کا خیال کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم داغ میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اگر چنے کی مقدار کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ گلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ بچہ یا بچی کو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے یا کاٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عزیزو، اس میں جو مسائل بتلائے جا رہے ہیں روزے کے تعلق سے، تو میں آپ کو ابھی سے بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں حیا کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن بتلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے یا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، تو اور روزے کا کیا کہیں گے کفارہ دینا لازم ہوتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان پر کسی کو اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کے آنے والے مسائل تو نہیں ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ جو ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، اس میں مسائل پیش آتے ہیں، تو تھوڑے مسائل حیا کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ مسائل کو سننا اور اس نیت سے سننا کہ اگر ایسی غلطی ہم سے ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کسی کو روزوں کے تعلق سے یا نمازوں کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے مسائل پوچھنا ہو تو کسی وقت میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی یہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کسی سے کہ فلاں اس کا یہ ہے وہ ہے۔ مسائل کے پوچھنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عزیزو ایک چیز یاد رکھو، اس کے پہلے بھی میں تقریباً 5-6 سال سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہے مسائل بتلانے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں مسائل پوچھنے کے بہانے جو ہے تفرقہ ڈالنے کی، اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ نوجوان احباب ہوتے ہیں، معذرت کہ ہمارے یہاں تو نہیں تھی کہ اب تک مجھے، مسائل کو مذاق بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، دین کے اسلام کی شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کو مذاق بنانا یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کو جان رہے ہو اس نیت سے کہ مجھے اس کا علم ہو جائے، اس میں تو آپ کو ثواب ہے، لیکن آپ اس وجہ سے پوچھ رہے ہو کہ اس کے ذریعے میں مذاق کروں گا۔ مثال کے طور پر چند سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس،
رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں. اب وہ آ کر اس کا سوال دیکھو، سوال میں ہی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مذاق ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ریح خالی کرنے سے. کتنی مقدار میں ہوا نکلے تو وضو ٹوٹتا تھا. کیا بولے؟ کتنی مقدار میں ہوا نکلے تو وضو ٹوٹتا. کیا ہے اس کا؟ آپ آہستہ سے ہوا نکالو یا زور سے کرو یا آواز سے کرو، وضو ٹوٹنا ہے بہرحال، لیکن وہ کتنی مقدار میں ٹوٹتا وہ سوال کرتے نا. وہ بعض لوگ جو آزو بازو ہوتے ہیں وہ ہنسی مذاق کا ایک یہ بن جاتا ہے. یہ ماحول نہیں بنانا ہے. اس سے اگر آپ دین کے مسئلے کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں ہمارے اساتذہ جو ہم کو مسائل بتلایا کرتے تھے، بعض چیزیں شرم و حیا کے خلاف ہوتی تھی، اس وقت میں کہا کرتے تھے اگر کوئی ہنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ دین کے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر اس میں ٹھٹا کر رہے ہیں تو اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ چیز آپ نہیں کریں گے مجھے پتا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی اگر شرارت کر رہا ہے آپ اس کو یہ چیز بتلاؤ کہ مسائل کے تعلق سے دین میں مذاق نہیں اڑانا. ابھی چلتے ہیں نا ہمارے سوشل میڈیا اور کئی سارے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، رکعت باندھا ہے، اور وہ بازو میں آ کر اس کو پوچھ رہا ہے بھائی افطار کا ٹائم آ گیا، یا وہ اس کو کھجور کھلا رہا ہے نماز کے دوران. یعنی نماز کا مسائل کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم دیکھ کر ہنس رہے ہو کیا مذاق کر رہے ہیں کیسا. یہ چیزیں عزیزوں یہ ایسی چیز ہے، یہ چیزوں کو اللہ اگر ہم کریں گے تو یہ کفر تک لے جانے والی چیزیں. ایسی چیزوں سے بچو جو چیزیں جو ہے اسلام کی شریعت مطہرہ کی مسائل کے تعلق سے مذاق بنانے والی ہو، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ہم بھی اس میں کیا کہیں گے ساتھ دینے والے ہو گئے. تو کبھی بھی یاد رکھو دین کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، وضو کا ہو یا بڑے سے بڑا نماز کا مسئلہ ہو، اس میں ہمیں مذاق بالکل نہیں کرنا. اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہے تو یا تو اس کو آگے یہ اسکرول کرو یا تو اس میں کچھ کمنٹ کرو کہ اس طرح سے دین کا مذاق نہیں بنانا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے غیروں کو ہمت ملتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہی مذاق اڑا رہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں. تو اس لیے عزیزوں پہلے اپنا گھر صاف رکھنا ہے، اپنا آنگن صاف رکھنا ہے، اس کے بعد دوسروں کے گھروں کو صاف کرنے نکلنا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.